بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب فیملی ٹو مائی نیو ولاگ۔ دعا کرتی ہوں جہاں بھی ہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور کوئی غم پریشانی تکلیف آپ کی زندگی میں نہ ہے، آمین ثم آمین۔ جی تو سب سے پہلے آپ سب سے معذرت، کیونکہ آج میں کافی عرصے بعد جو ہے نا یہ ولاگ اپلوڈ کر رہی ہوں۔ کافی جو ہے نا سب کے مجھے میسیجز آئے، کیوں بھائی آپ نے کیا ولاگ بنانا چھوڑ دیا ہے؟ میری کزنس بھی پوچھے کیوں آپ یہ ولاگ کیوں بند کر دیے؟ یار ولاگ بند نہیں کیے تھے، بس زندگی میں نا کچھ ایسی مصروفیات بھی ہو گئی، کچھ ایسی اتھل پتھل ہو گئی، مطلب کچھ بیمار ہو گئی، کچھ میرے ہسبینڈ بیمار ہو گئے، ہادی بیمار ہو گیا، جو آگے میں آپ کو دکھاؤں گی۔ مطلب ایسا کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ بہت سے ولاگ جو ہے نا میں نے اپلوڈ بھی کیے، آواز بھی ریکارڈ کی، اور جو سب سے بڑی ٹریجڈی ہو گئی نا وہ یہ ہو گئی کہ میرے جو موبائل کا نا ورژن چینج ہو گیا اور میرے موبائل سے سب کچھ ڈیلیٹ ہو گیا۔ پھر تو نہ میرے پاس کوئی ولاگ تھا، نہ کسی کی میرے پاس کوئی ریکارڈنگ تھی، پھر میں کیا ڈالتی کیا کرتی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہے نا کچھ ایسی پرابلمس آئیں جس کی وجہ سے نا میں مطلب ذہنی طور پہ بنا تو رہی تھی لیکن اس طرح مطمئن نہیں تھی، خوشی نہیں ہو رہی تھی کہ کچھ ڈالوں۔ کچھ ایسی بھی زندگی میں نا باتیں ہو گئیں کہ جس کی وجہ سے میں جو ہے نا میں نے فی الحال کہا کہ ابھی جو ہے نا ولاگ نہیں ڈالوں گی، تھوڑا سا ریلیکس ہو کے تو ولاگ جو ہے نا اپلوڈ کروں گی۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے نا میں شارٹس وغیرہ ڈالتی رہی، اسٹوریز ڈالتی رہی، لیکن کمپلیٹ جو ہے نا وہ میں نے کام نہیں کیا۔ اور آج جو میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں انہی دنوں میں سے نا کچھ یہ چند ایک جو ہے نا میں نے جب اپنی دوبارہ ریکوری میموری کی تو اس میں سے تھوڑی تھوڑی جو ہے نا شارٹ یہ ویڈیوز مجھے ملی جو میں نے بنا کے کچھ جو ہے نا ولاگ بنایا اور میں نے کہا آپ کے ساتھ جو ہے نا یہ اپلوڈ کروں۔ اچھا، جو سب سے پہلے تھا وہ امی کے گھر گئے تھے، وہاں پہ جو ہے نا میری سسٹر عائشہ اور ہادی نے جو ہے نا پارٹی کی تھی، اور وہ پارٹی اتنی مہنگی پڑ گئی کہ ہادی کی جو ہے نا بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہادی کے ساری رات جو ہے نا وامٹنگ رہی، اس کے پیٹ میں درد ہوا اور بخار تو اتنا زیادہ تھا کہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اور پھر جو ہے نا ہم اس کو ہاسپٹل لے گئے کیونکہ وہ 2-3 ڈاکٹروں کو دکھایا، کسی میڈیسن سے اس کو فرق نہیں ہو رہا تھا۔ پھر جو ہے نا ہم اس کو اپنے ہاسپٹل لے گئے جو ہم میرے ہسبینڈ کے پینڈل پہ وہاں گئے، تو یہاں پہ جو ہے نا اس کو ڈرپیں لگی اور اس کا اچھا ٹریٹمنٹ ہوا۔ اور یہاں پہ جو ہے نا ہم صبح گئے، یہ میری حالت بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، ان دنوں میری اپنی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور میں ہادی کے ساتھ ساری رات جاگی ہوئی تھی۔ تو صبح اٹھتے ہی جو ہے نا وداؤٹ ناشتے کیے بغیر ہم اس کو لے گئے کیونکہ وامٹنگ اس کو زیادہ ہو رہی تھی۔ اور اسی طرح جو ہے نا میری طبیعت بھی نا ساتھ ساتھ تھوڑی خراب تھی، پر یہاں آ کے تو جو ہے نا ہمارا پورا دن جو ہے نا اس طرح گزر گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ مطلب ہم صبح کے نکلے ہاسپٹل اور شام کے جو ہے نا جب ہم گھر پہنچے تو تقریباً 4:30-5 ہو رہے تھے اور حالت اتنی زیادہ خراب تھی۔ پھر جب ہم یہاں آئے اتنی دور ہاسپٹل جو ہمارے گھر سے نا بہت زیادہ دور ہے، مطلب ہم دنیا کے ایک کونے میں اور یہ جو ہمارا ہاسپٹل ہے دنیا کے دوسرے کونے پہ ہے، تو بہت زیادہ جو ہے نا آنے جانے میں بھی ٹائم لگا۔ لیکن پھر میں نے بھی اپنا جو ہے نا چیک اپ کروایا اور پھر کہا آئیں تو ایک ہی بار جو ہے نا ہم اپنا ٹریٹمنٹ کروا لیں۔ اور یہاں جب ہم گھر پہنچے تو پھر ڈاکٹر نے کہا تھا ہادی کے لیے کوئی ایسی لکوڈ چیز مطلب نرم غذا دے دیں جو نا اس کو سوٹ ہو، اور ساتھ ہی جو ہے نا ان دنوں اس کے پاپا کے بھی دانتوں میں بہت زیادہ پین تھا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ راستے میں یہ کہنے لگے کہ آج جو ہے نا جا کے نا کھیر بنانا، تو مجھے اور ہادی کو وہ دینا تاکہ ہم جو ہے نا ہم تھوڑا سا سکون ملے ہادی کو بھی، کیونکہ اس نے تقریباً 10 دن سے کچھ کھایا 10 دن سے ہادی نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، مطلب پانی بھی پیتا تھا تو اس کو وامٹنگ ہو جاتی تھی۔ بس پھر جو ہے نا اسی مشکلوں میں اور پریشانیوں میں، جیسی میری طبیعت بھی بہت زیادہ خراب تھی، بس گھر آئی، تھوڑی دیر بیٹھے، پانی شانی پیا اور میں نے چاول نکالے
चावलों को मैंने भिगो के रख दिया। मैंने कहा चलो भाई जल्दी से ना इनको मैं खीर बना के दूँ ताकि हादी को जो है ना और जो मेडिसिन मिली थी वो भी हादी खाए, इसकी थोड़ी सी तबीयत बेहतर हो जाए। और यहाँ पे जो है ना मैंने जल्दी से ये खीर बनाना शुरू की। बस चावल जो है ना मैंने 10-15 मिनट ही ना भिगो के रखे, फिर मैंने इस तरह डाल के चढ़ा दिए। साथ ही जो है ना मैं दूध लाई थी वो साथ ही में गरम कर रही थी कि मैंने कहा चलो पहले दूध को गरम कर लेते हैं। थकावट इतनी हुई थी क्योंकि मैं सारी रात की जागी हुई थी और मेरी भी जो है ना तबीयत सही नहीं थी। मेरा ये मसला हो गया था कि कभी बीपी मेरा बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था और कभी जो है बीपी बहुत ज़्यादा लो हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, बहुत कमज़ोरी फील हो रही थी। और फिर इसी दौरान जो है ना हादी भी बहुत बीमार हो गया, हादी के पापा बीमार हो गए। बस वो होता है ना कि जी घर के काम तो औरत नहीं करने, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तो बस फिर साथ साथ जो है ना ये सब कुछ भी देख रही थी, साथ में अपनी जो मेडिसिन मेरे पास थी वो भी ले रही थी, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं हो रहा था। फिर जब हम यहाँ गए तो हॉस्पिटल, तो मैंने भी कहा कि चलो आई हूँ तो ख़ुद को भी चेक करवा लूँ, यहाँ से अच्छी मेडिसिन मिल जाएगी। बस फिर हमने थोड़ी सी वो कहते हैं ना कि कुर्बानी देनी पड़ती है। बस मैंने जो है ना फटाफट जो है ना ये खीर बनाई और खीर वाकई बहुत मज़े की बनी थी। खीर हमेशा अच्छे दूध से ना बहुत मज़े की बनती है। और यहाँ देखें ये मैंने चावल में पानी डाल के ना चढ़ा दिया था और ये यहाँ पे ना चावल ये इस तरह गल गए थे और ये इसको जो ना मैं और ज़रा मिक्स कर रही थी ताकि ये बहुत घुल जाएं। और खीर वाकई बहुत मज़े की बनी थी, दोनों बाप बेटों को बहुत पसंद आई थी, इन्होंने खाई थी। साथ में मैं भी जब इतनी थकी आ रही थी ना तो थोड़ी सी मैंने भी खाई और फिर मैं मेडिसिन लेके तो सो गई, क्योंकि मेरे जिस्म में और इतनी हिम्मत ही नहीं बची कि मैं कुछ और भी बना लूँ। क्योंकि इतने दिनों का बंदा थका हुआ हो, नींद भी ना पूरी हो, फिर हर वक्त ना उठ के रहना, जागना, काम करना बहुत ही ज़्यादा जो है ना थका देता है। बस खीर बनाई, खीर जो है ना बना के तो मैंने इनको दे दी और इन्होंने खाई और खीर इन्होंने कहा अच्छी बनी है। साथ में जो है ना मैंने, हादी ने और इसके पापा ने भी मेडिसिन ली और हम सो गए। और उस रात माशाल्लाह नींद इतनी अच्छी आई, इतनी अच्छी आई कि हादी को भी ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा इस दवाई से। और मैं भी इस तरह रिलैक्स होके सोई कि लग रहा था कि आज जो है ना सुकून की नींद सो रहे हैं। और फिर जब सुबह उठे तो सुबह उठते ही जो है ना अर्ली मॉर्निंग उठ गई और क्योंकि हादी के पापा ने ऑफिस जाना था, उनको नाश्ता वगैरह बना के दिया, साथ लंच बना के दे दिया, वो चले गए। और उनके जाने के बाद जो है ना मैं फिर थोड़ी देर लेट गई क्योंकि हादी भी सो रहा था। मैंने कहा चलो थोड़ी सी रेस्ट और कर लूँ, फिर उठ के काम भी मुकाने हैं क्योंकि घर के काम तो यार ख़त्म ही नहीं होते, सुबह से रात हो जाए ये काम ख़त्म ही नहीं होते, इतने ज़्यादा काम है। कभी कपड़े धोना, कभी इस्त्री करना, कभी खाना बनाना, बर्तन धोना, सफाइयाँ करना, एक अकेला बंदा इतने सारे काम के बस काम कहते हैं कि जी हमने ख़त्म नहीं होने। फिर अगले दिन मैं उठी, सारे दिन घर की सफाइयाँ की क्योंकि 2-3 दिन से मैंने अच्छे से सफाई नहीं की थी क्योंकि हादी को ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा था। फिर मैंने अच्छे से सफाई की, खाना बनाया शाम के लिए। और फिर जो है ना आज हादी की अल्लाह का शुक्र है तबीयत ठीक थी तो मैंने फिर आलू गोश्त बना लिया ताकि शोरबे में जो है ना थोड़ा सा हादी चावल इसके लिए बनाए कि थोड़ा मिक्स करके कुछ खा ले, नरम ग़िज़ा खा ले, क्योंकि इसके लिए मैंने खिचड़ी की तरह चावल बनाए थे। इसने उसमें वो आलू शोरबा डाल के तो खा लिया और इसका ना बेहतर फ़ील हो रहा था। बस यही जो है ना तकरीबन 10 दिन से जो है इसी तरह मेरी रूटीन रही कि मुझे बिल्कुल जो है ना कहीं आने जाने का भी टाइम नहीं मिला। इस बार तो इस हफ्ते को मैं अम्मी लोगों के घर भी नहीं गई और इतने दिनों से जो है ना मुझे और हादी को ना आशा और उसके बच्चे जो मेरी देवरानी के बच्चे वो बुला रहे थे, बड़ी मम्मा इतने 2 महीने 2.5 हो गए आप आई नहीं हैं, आप आ जाएं। और फिर मेरे छोटे देवर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, वहाँ भी मैं नहीं जा सकी थी क्योंकि इन दिनों थोड़े से रास्ते भी बंद थे, थोड़े से मसले मसाइल हुए थे।
تو ہادی کے پاپا تو چلے گئے تھے لیکن میں نہیں جا سکی تھی۔ بس پھر میں نے کہا کہ ہادی کی تھوڑی طبیعت بہتر ہو تو پھر وہاں سے بھی ہو آؤں۔ ظاہر فیملیز میں جو ہے نا آنا جانا بھی ہوتا ہے، اس طرح کے کوئی طبیعت خراب ہو جائے، کہیں پہ کوئی خوشی اور اس میں جانا پڑتا ہے۔ تو میں نے سوچا بھئی آج تم لوگ دعا کرو کہ ہادی بھائی کی طبیعت بہتر ہو جائے تو پھر میں اس ویکینڈ پہ نا وہاں چکر لگاؤں گی۔ اور میں نے کہا چلو ادھر بھی چلی جاؤں گی، ادھر جو ہے اپنے سسرال بھی چلی جاؤں گی، دونوں طرف سے ہو کے آؤں گی، تاکہ جو ہے نا وہاں پہ بھی میرا ضروری جانا بن رہا تھا۔ بس پھر ہادی کو میں نے کہا جلدی ٹھیک ہو جاؤ تو ہم جائیں گے۔ بس اسی طرح 2 دن کے بعد جو ہے نا ہم چلے گئے، پھر ادھر سسرال کی طرف میں چلی گئی، کیونکہ میں نے اپنے دیور کو بھی دیکھنا تھا، ادھر جو ہے نا آشا اور بچوں کو بھی دیکھنا تھا۔ لیکن وہاں جانے سے پہلے جو ہے نا میں نے پھر وہی مشین لگائی۔ اگلے دن میں نے کہا بھئی ایک ہی بار جو ہے نا کپڑے شپڑے دھو کے استری کر کے رکھ جاؤں، کیونکہ جب ہم واپس آئیں گے تو ہادی جو ہے نا پورا ہفتہ جو ہے نا یہ اسکول بھی نہیں گیا تھا، اکیڈمی بھی نہیں گیا تھا، اس کا بہت زیادہ لاس ہو گیا تھا پڑھائی کا۔ پھر میں نے کہا واپس آ کے نا کپڑے شپڑے بھی دھلے ہوں گے، استری ہوئے بھی ہوں گے، تو پھر یہ منڈے کو اسکول بھی چلا جائے گا۔ اور یہ جو ہے نا میں نے تھرسڈے کو کپڑے شپڑے دھو کے رکھے۔ اس دن جو ہے نا اچھا موسم تھا، نہ مطلب دھوپ زیادہ تیز تھی نہ ہلکی، بس ٹھیک تھا۔ لیکن یہ ہے کہ میرے کپڑے بھی واش ہو گئے، میں نے پورے گھر کی ڈیپلی صفائی کی، کہ میں نے کہا کل نہیں تو میں پرسوں جاؤں گی تو گھر بھی سیٹ ہو، کھانا شانا بھی بنا کے رکھ دیا، کیونکہ اگر مجھے وہاں پہ 1 آدھا دن رکنا پڑے تو پھر میں جب بھی جاتی ہوں، چاہے امی کے گھر ہو یا پھر اپنی سسرال کی طرف جاؤں یا دیورانی کی طرف جاؤں، اگر مجھے وہاں پہ 1 یا 2 دن رکنا پڑتا ہے تو میں پھر اپنے ہسبینڈ کے لیے کھانا شانا بنا کے رکھ کے جاتی ہوں، کہ وہ آفس سے واپس آئیں تو بس وہ باہر سے جو ہے نا روٹی لے آئیں اور سالن وغیرہ بنا ہوا ہو تو وہ کھا لیں۔ اس بار جو ہے نا ہم جب گئے کھنا پل پہ تو شادیوں کا سیزن چل رہا تھا، اتنے اچھے سے جو ہے نا کپڑے آئے ہوئے تھے شادیوں کے، اور موسم جو ہے نا ابھی وہ اس طرح کھل کے سردیوں کا نہیں تھا، بس یہ تھا کہ تھوڑی گرمی تھی دن کو تو رات کو تھوڑی ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ لیکن اس موسم کے حوالے سے کوئی کاٹن کے کوئی اس طرح کے نا کپڑے سجے ہوئے اور اچھی ورائٹی میں نا اچھے مطلب جو نیو ڈیزائن تھے آئے ہوئے تھے۔ لیکن یہ تھا کہ ابھی ویلویٹ کے اور اس طرح کے کپڑے نہیں تھے، عام کیجول سے بھی کپڑے تھے، بہت اچھے لگے۔ اور یہ جو ہے نا وہاں پہ 2-3 شاپس اوپن ہوئی ہیں کہ جس میں جو ہے نا وہ باہر سے جو ٹوائز وغیرہ آتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت شاپس بنی ہوئی ہیں یہاں پہ، ٹوائز بہت اچھے امپورٹڈ ہیں۔ میں گئی تھی ذرا ہادی کو اسکول کا شوز دلوانے، کیونکہ پہلے جب میں نے 2 سال پہلے اس کو باٹا کا شوز لے کے دیا تو وہ بھی اس نے جو ہے نا 1 سال تقریباً بڑی مشکل سے چلایا تھا، وہ اس نے خراب کر دیا۔ پھر میں نے اس کو لوکل شوز لے کے دیا، وہ بھی اس نے اسی طرح جو ہے نا خراب کر دیا، اور اب اس کا شوز بہت ہی گندے ہو گئے تھے۔ تو میں یہاں گئی تھی کہ وہ جو باہر سے امپورٹڈ آتے ہیں شوز، ان میں کوئی ہادی کے لیے دیکھوں کوئی اچھا شوز مل جائے تو اس کو لے کے دوں۔ لیکن شوز تو بہت اچھے آئے تھے، لیکن یہ تھا کہ ہادی کا سائز نہیں تھا۔ پھر میں نے وہاں کی جو ہے نا تھوڑی یہ ویڈیوز بنائی تھی، بہت اچھے جوگر آئے ہوئے تھے۔ اچھا یہ ہم پھر گھر واپس آئے تو پھر میں نے اور وہاں کے ہم نے ویڈیو بنائی، بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا۔ تو پھر اسی کے ساتھ کرتی ہوں میں اپنے ولاگ کا اینڈ۔ اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا تو اسے زیادہ سے زیادہ کریں سبسکرائب، اور اسے لائک اور شیئر کریں اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔